گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہے. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت, اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جلد جیسی خوبصورت, آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے سر رنگت میں, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. یہ بات مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک دن سے حضرت شیما اپنا ویر محمد کو اٹھا کے لے اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. وہ کہتی نہیں نہیں شیما, تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو سالوں کا ہی سردار بنتا ہے. وہ تو میں حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب لنا محمد, انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار ہے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, حضرت شیما کی شادی ہوئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہے. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے لگے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم بھی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا قبیلے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. آپ نے فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ بھیجو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا دے گا. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں, تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی کرتے ہیں, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور الاسلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرے ورنہ زندگی کی ساری تمہاری غارت کر کے رکھے. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہنا دے دیا. حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے پوچھا یہ حبیب ہے, آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے. تو بولا. روایت کہتا ہے جب راستہ روک دیا گیا, تلواریں سونپ دی گئی, حضرت شیما نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی. آپ میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلملیں آ گئی, نگاہیں نیچی کر لی, تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور میں میری بہن, تو نے آنے کی زحمت کی گوارا کی, تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے. انہوں نے تو بہن کے کہنے پہ کافی قیدی بھی چھوڑ دی, اور ہماری حالت یہ ہے ہم بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا وہ حق جو رب نے بیان کیا ہے ہم وہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں. لیکن ہم ہیں پکے عاشق رسول, ہم نعرہ لگاتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, اور ہم
جھنڈے لگاتے ہیں تو پورا شہر سجا دیتے ہیں،